اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، علیک صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر اس مقام پر اپنے پیارے بھائی محمد شفیق و عزیز و اقارب، دوست احباب اور میرے محترم عزت مآب شیخ عبدالحمید عباسی صاحب، ان کے برادران، عزیزان، تعلق والے اور علاقے والے، دور و نزدیک سے آنے والے احباب اور میرے برادر عزیز محترم عزت مآب نقیب محفل محمد فرحان اکرم انصاری صاحب، سید مزمل شاہ صاحب، شیخ امتیاز قادری و دیگر جتنے احباب بیٹھے ہیں، ساری عزتوں کے مالک ہیں۔ آپ بھی اور میں بھی حضور کے میلاد میں آئے ہیں، اللہ کریم ہمارا آنا قبول فرمائے۔ میں نے مائک یہاں رکھنا ہے، اگر سخاوت تھوڑی کر سکیں تو کر دیجئے۔ آواز کی میں نے مائک یہیں رکھنا ہے، اس کو میں نے قریب نہیں کرنا تاکہ لوگ اطمینان سے بات کو سن سکیں۔ کلام پاک میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں نے تلاوت کی ہے۔ میرے رب نے فرمایا، قل حبیب آپ کہیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، برادری، رشتہ دار۔ 5 رشتے مالک نے گنوائے یہاں تک، آگے کلام جاری ہے۔ 5 رشتوں میں پہلا رشتہ باپ کا گنوایا، دوسرا رشتہ بیٹوں کا، تیسرا رشتہ بھائیوں کا، چوتھا رشتہ بیویوں کا، 5واں رشتہ رشتہ داروں کا۔ زندگی کے اندر جتنے ہمارے رشتے ہیں، آپ غور کریں، اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ باپ تو ماں بھی آ گئی، بیٹا تو بیٹی بھی آ گئی، بھائی تو بہنیں بھی آ گئی، بیویاں، رشتہ دار۔
خونی تعلق والے 5 رشتوں کے گرد ہمارا پوری زندگی کا نظام چلتا ہے۔ اب آپ غور کریں گے، رشتے مالک نے گن گن کر کے گنوائے۔ پہلے رشتے کی بات کریں باپ کی، تو غور کرنا میں کیا جملے پڑھنے لگا ہوں۔ پوری کائنات عالم میں ایک ہستی کو چھوڑ کر کے دوسری ہستی آدم علیہ السلام اور آخری ہستی عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کر کے کائنات میں کوئی شخص لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں ملین ڈالر کا مالک ہو، لیکن بغیر باپ کے دنیا میں آ جائے، سر اٹھا کر کے چلنے کے قابل نہیں ہے، سر جھکا کر کے چلے گا کیونکہ اس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا باپ تو پھر بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک نے رشتہ باپ کا گنوایا، لیکن یہ جو ہمارے نوجوان پڑھ لکھ جاتے ہیں، سٹیٹس بن جاتا ہے ان کا، مقام مرتبہ بن جاتا ہے، باپ محنت کر کے پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، ہنر سکھانے کے لیے تعلیم یافتہ تعلیمی اداروں میں پہنچاتا ہے، پروفیسر، لیکچرار، کسی محکمے کا افسر، گاڑی نیچے آ گئی، باپ وہی سادہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ دوست کبھی کبھار آ جائیں تو یہ شرمندہ ہوتا ہے، میں باپ کا تعارف کرواؤں؟ میں نے کہا بھائی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے عزتیں اسی باپ کی وجہ سے دی ہیں۔ تو سینہ چوڑا کر کے بتا میرا باپ ہے، جس باپ کی وجہ سے تو سر جھکا کر کے نہیں سر اٹھا کر کے چلنے کے قابل ہے، وہ باپ ہے جو خود بھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا، خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا، خود پرانے پھٹے کپڑے پہنتا رہا، تیری خواہشات پر اپنی محنت قربان کرتا رہا، اور تجھے پڑھا لکھا کر کے اس قابل بنا دیا ہے۔ تو اس باپ پر اپنا احسان نہ جتلا کہ تو اس کا بیٹا ہے، لیکن دوستوں کے سامنے ضرور باپ کا ذکر کر، اور باپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے میرا بیٹا بڑا ہی باادب ہے۔ تو مالک نے باپ کا رشتہ گنوایا، مالک نے باپ کا رشتہ گنوایا، تو مالک کائنات نے بعد میں رشتہ بیٹے کا گنوایا۔ اور تمہارے بیٹے، ساری زندگی بندہ بیٹوں کی دعا مانگتا رہتا ہے، اللہ بیٹے دے دے، بیٹیاں دی ہیں، نسل کی آگے بڑھنے کی، جو ہماری معاملات ہیں وہ بیٹے سے ہوں گے، آگے نسب چلے گا، مالک بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹے کو مانگ مانگ کر کے باپ لیتا ہے، دعائیں کروا کر کے لیتا ہے، لیکن یہی بیٹا جب پروان چڑھتا ہے باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، باپ کو کہا کرتا ہے ابا جی آپ کو سمجھ نہیں آتی، امی جی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا نوجوان ان تلخ سخت کڑوے جملوں پہ کبھی غور کیا ہے کہ تو نے کہا کیا ہے؟ اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا ہے نا، بڑا بندہ بن گیا ہے نا، آئی کیو لیول تیرا بہت ہائی ہو گیا ہے، دنیاوی تعلیم نے تیرا بیڑا غرق کر دیا۔ تو نے باپ کو کہا آپ کو سمجھ نہیں آتی، ماں کو کہا آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا نوجوان انہیں تو اس وقت بھی سمجھ آتی تھی جب ہمیں سمجھانا نہیں آتا، جب ہمیں سمجھانا نہیں آتا، انہیں تو اس وقت بھی سمجھ آتی جب ہمیں بتانا نہیں آتا۔ ہمیں بخار ہوتا ان کو سمجھ آ جاتی، بھوک لگتی ان کو سمجھ آ جاتی، پیاس لگتی ان کو سمجھ آ جاتی، پیٹ میں درد ہوتا ان کو سمجھ آ جاتی، جب ہمیں بخار، سر میں درد، ان کو سمجھ آ جاتی۔ اب تو بولنے کے قابل ہے، اب بولنے کے قابل ہے تو قرآن پہ عمل کر، اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی، تو بڑی زبان نکالتا ہے۔ اور نقل ان لوگوں کی کرتا ہے جن لوگوں نے اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں
क्या बात है। ओल्ड हाउस, माँ बाप ओल्ड हाउस में, जुमले पे गौर करना आपकी जिम्मेदारी है। माँ बाप ओल्ड हाउस में और कुत्ते बिल्ले बेडरूम में, ये हमारा कल्चर नहीं है, मगरबी कल्चर है। हमारा माँ बाप हमारे घर में हो, हमारे माँ बाप हमारी जन्नत, हमारा माँ बाप हमारी जनाबे वाला दोज़ख। इनको राजी किया तो जन्नत, इनको नाराज किया तो दोज़ख। और कुत्ते बिल्ले बेडरूम में आराम से पड़े हों और बाप और माँ ओल्ड हाउस में एड़ियां रगड़ रहे हों, यह तरक्की है। उठाकर फेंक दे अल्लाह के बंदे, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। नहीं चाहिए हमें ये तहजीब, नहीं चाहिए हमें ये कल्चर, नहीं चाहिए ये हमें सोच, ना हमें वही सोच चाहिए करीम आका रहीम आका कि शरीयत में जो बाप का मकाम है, कहा ये जन्नत के दरमियान वाला दरवाजा है। बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। ओ बेटे, ओ बेटी, जब तूने ये कहा कि अम्मी को समझ नहीं आई, अब्बा जी को समझ नहीं आई, मेरे नौजवान, सारी रात तेरे बाप ने बिस्तर पर वक्त कैसे गुजारा, कभी उसकी तलखियों का अंदाजा किया है? नर्म मुलायम बिस्तर पर उसे नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा। जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लग गए। माँ बाप का दिल दुखाया, मालिक ने रिश्ता चुन के गिनवाया, चुन के रिश्ता गिनवाया। फिर मालिक के कायनात ने भाई का रिश्ता गिनवाया, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई। मैंने कहा दस्तो गिरेबा भाई, भाई के साथ घर में होता रहे, कोई बात नहीं, लड़ता रहे, एक दूसरे को मार कुटाई भी करता है, लेकिन खून खून है। बार कोई उसे आंखें दिखाए ना, वो आस्तीन चढ़ाता, लगा मेरे भाई को हाथ, मैं तेरे हाथ ना तोड़ दूं। मैंने कहा जो घर में हाथ साफ किए, जो घर में लड़ाई की, जो घर में झगड़ा किया, वो कब अपनी बात है, एक बाप की औलाद है, बार कोई मेरे भाई की तरफ देखे मैं आंखें ना निकाल लूं। मैंने कहा वाह, मालिका रिश्ता भी बड़ा चुन के गिनवाया है।